الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی زندگی کے اندر حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں. کبھی خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور کبھی غم کے دن ہوتے ہیں. کبھی ہاتھ کھلا ہوتا ہے اور کبھی انسان قرضوں کے نیچے دبا ہوتا ہے. کبھی صحت کا عالم ہوتا ہے, پہاڑ پہ چڑھنا بھی آسان ہوتا ہے, اور کبھی بڑھاپے یا بیماری کے اندر چارپائی سے لگا ہوتا ہے. تو زندگی کے دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں. انسان ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان میں ہے. خوشی کا عالم ہو تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. غم کا عالم ہو تو صبر کرنے کی ضرورت ہے. شیطان دونوں حالتوں میں انسان کو شریعت سے دور کر دیتا ہے. خوشی کے عالم میں غفلت میں لے جاتا ہے اور غم کے عالم میں شیطان انسان کو نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے. یہ شیطان ہمارا پکا دشمن ہے اور یہ ہم سے پوری دشمنی نکالتا ہے. ہر آدمی کو اس کے حال کے مطابق, اس کے ماحول کے مطابق دیکھتے ہوئے اس کو دائرہ شریعت سے باہر نکالتا ہے. ایک مثال سے سمجھیں. ایک آدمی ہے, بڑا اس کا دل کرتا ہے مال خرچ کرنے کا. دل کرتا ہے کہ میں ادھر بھی خرچ کروں ادھر بھی خرچ کروں. کہ طبیعت اس کی ایسی ہے. اس کو یہ کیا کہتا ہے, کیا کہنے ہیں تیرے, تو بڑا بادشاہوں کا بادشاہ, یاروں کا یار ہے, تم یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو. اس کو فضول خرچ بنا کر دائرہ شریعت سے باہر نکال دیتا ہے. شریعت کی ایک باؤنڈری ہے نا, ایک تقوی کا, شریعت کا مزاج تقوی ہے, لیکن ایک باؤنڈری ہے جہاں فتویٰ تک چل سکتا ہے انسان. اس سے آگے پھر مشتبہ اور حرام ہو جاتا ہے. تو کچھ گنجائشیں ہوتی ہیں, وہاں تک انسان اخراجات کر سکتا ہے. تو یہ ایسے بندے کو کیا کہتا ہے, کیا کہنے تیرے, اس کو فضول خرچی میں لے جا کر شریعت سے باہر لے جاتا ہے, دائرہ شریعت سے باہر. ایک اور بندہ ہوتا ہے, اس کے اندر مال خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, وہ بچا بچا کے رکھتا ہے. یہاں بھی بچا لوں, یہاں بھی میں کفایت شعاری کر لوں, ادھر بھی کچھ سیونگ کر لوں, اسی سوچ میں لگا رہتا ہے. تو شیطان اس کو وہ والی سوچ نہیں دیتا کہ کیا کہنے تیرے, بڑا دل والا ہے تو. یہاں کیا کہتا ہے, تم سمجھدار ہو, وہ تو بیوقوف ہے, وہ تو پاگل ہے, اپنا لٹا رہا ہے, بچاؤ تم, کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کوئی ضرورت نہ آ جائے, تم بچا بچا کے رکھو. اس کو اتنا بچانے کی فکر میں لگا دیتا ہے کہ جائز اخراجات بھی ادا نہیں کرتا. بیوی بچوں کے حقوق بھی مال ہوتا ہے ادا نہیں کر رہا ہوتا, بس بچانے کی فکر میں ہوتا ہے. اس کو شریعت کے دائرے سے باہر کیسے نکالتا ہے, اس کو کنجوس بنا کے نکال دیتا ہے. وہ بھی دائرہ شریعت سے باہر فضول خرچ بن کے, اور یہ بھی دائرہ شریعت سے باہر کنجوس بن کے. تو شیطان ہر حال میں انسان کے ساتھ دشمنی نکالتا ہے اور باہر نکال دیتا ہے. اسی طرح غمی اور خوشی کے حال میں بھی یہی ہوتا ہے. انسان خوشی کے اندر ہو تو کیا کرتا ہے, یہ غفلت میں ڈال دیتا ہے. خوشیوں میں انسان کو گہری نیند, میٹھی نیند سلا دیتا ہے, آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی. اور غم کے عالم میں یہ نا امید بنا دیتا ہے, انسان کو مایوس کر دیتا ہے. یا پھر غم کے عالم میں کیا کرتا ہے, اللہ کا در سے ہٹا کر یہ غیر اللہ کے در پہ لے جاتا ہے. در بدر پہ جا کے انسان کو ذلیل کرواتا ہے, عاملین کے پاس لے جاتا ہے, ادھر لے جاتا ہے ادھر لے جاتا ہے, اللہ سے دور کر دیتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں ان معاملات کو سمجھنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ قبض بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بسط بھی دیتے ہیں. چاہتے ہیں تو انسان کے لیے حالات تنگ کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں تو کھول دیتے ہیں. جب اللہ کی جمال کی تجلیات انسان پہ پڑ رہی ہوتی ہیں, اس کی ہر جگہ واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے, مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتی ہے, جو فیصلہ کرتا ہے اس میں برکتیں ملتی ہیں, بڑا مزے سے چل رہا ہوتا ہے.
اور کبھی اللہ تعالیٰ کی جلال کی تجلیات اس کے اوپر پڑ جائیں. اب یہ سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی ہو جاتی ہے، یہ دائیں طرف قدم اٹھاتا ہے تو ذلت ملتی ہے، بائیں طرف قدم اٹھاتا ہے تو پریشانی ملتی ہے. پوری کوشش کرتا ہے میرے کام سلجھ جائیں، یہ سیدھے کام کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو الٹا ہو جاتا ہے. کہ اس وقت اس کے جلال کی تجلیات سے جو ہے نا اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو ڈالا گیا ہوتا ہے کہ یہاں یہ کیسا ہے. تو اللہ کبھی جمال کی تجلیات سے آزماتے ہیں، کبھی جلال کی. جو آدمی دائرہ شریعت میں رہے وہ کامیاب. آج صبر کے بارے میں چند باتیں کرنی ہیں. یہ صبر کیا ہے؟ اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کے لیے بغیر حساب اللہ نعمت عطا فرماتا ہے. اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کتنا خوبصورت انعام ہے، اللہ کی معیت مل جاتی ہے. اب ہمیں شریعت کے مزاج کو سمجھنا ہے. یہ جو باتیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ کہ ہم شریعت کے مزاج کو سمجھ کر اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں. تو ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ صبر کے درجات کتنے ہیں. جس کو ہم صبر سمجھتے ہیں نا وہ واقعی صبر ہے، لیکن وہ تیسرے درجے پر آتا ہے. شریعت میں صبر کے بارے میں 3 باتیں. سب سے اعلیٰ اور پہلا جو صبر ہے وہ ہے صبر علی الطاعات، نیکیوں کے اوپر صبر کرنا. یہ بھی صبر ہے، نیکی کے اوپر صبر کرنا. صبر علی الطاعات کیا مطلب؟ دل نہیں کر رہا، سردی ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے، پانی بھی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، کیا کریں؟ نہیں، مجھے تو وضو کرنا ہے، عبادت پہ لگنا ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، دیر تو ہو گئی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، لیکن چلو 2 کر کے 4 رکعت پڑھ ہی لوں، مراقبہ بھی کچھ کر لوں، تلاوت بھی. عبادات کے اوپر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، یہ صبر علی الطاعات کہلاتا ہے، اور یہ سب سے افضل صبر ہے. دوسرا صبر کیا ہے؟ وہ ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے صبر. کیا مطلب؟ دل کر رہا ہے سامنے نامحرم ہے اس کو دیکھوں، لیکن نہیں، مجھے صبر کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، نگاہیں جھکانی ہیں. یہ کسی کا مال ہے، میں لے سکتا ہوں، ہتھیا سکتا ہوں، دبا سکتا ہوں، لیکن نہیں، صبر کرنا ہے مجھے. ٹھیک ہے میری ضروریات بھی ہیں، میرے گھر میں بھی بچے ہیں، لیکن مجھے حرام کی طرف نہیں جانا، مجھے صبر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، صبر کرنا ہے. یہ ہے صبر عن المعاصی. رات کا وقت ہے، غسل واجب ہو گیا، نماز قضا ہونے کا خطرہ نہیں، مجھے نماز قضا کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے رشوت نہیں لینی، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح نہیں کرنا. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، صبر عن المعاصی، یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ ہے صبر علی المصائب، تکلیفوں کے اوپر صبر کرنا. کوئی حال آ جائے، دکھ بیماری آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، اس کے اوپر صبر کرنا. ہم صرف اسی کو صبر سمجھتے ہیں. یہ تیسرا درجہ ہے صبر کا. کون سے 3 درجے ہو گئے؟ صبر علی الطاعہ، نیکی کے اوپر صبر، یعنی نیکی پہ جمنا. صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گو اندر نفس کا تقاضا ہو بچانا اپنے آپ کو. اور صبر علی المصائب، پریشانیوں پہ صبر کرنا. سچی بات بتاؤں، جب پریشانی آ جائے تو انسان صبر کے سوا کر بھی کچھ نہیں سکتا. تو یہ آخری درجہ ہے. یہ کسی کا بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کر لے بے صبری، بیٹا واپس آ جائے گا. بیماری آ گئی، صبر نہ کرے، روئے چیخے، کیا کرے گا؟ یہ سب سے آخری درجہ ہے جس کو ہم صبر سمجھتے ہیں. اصل درجے وہ دونوں والے ہیں کہ نیکی پہ جمے رہنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، چاہے اندر خواہشات موجود ہوں تو اسی تقاضے کو دبانا، یہی تو صبر ہے. تاہم اللہ کتنے کریم ہیں، ہر درجے کے اوپر بے حساب نعمت عطا فرماتے ہیں. اچھا، صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کے معنی ہیں اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو طبیعت کے خلاف آنے والی چیزوں کے اوپر کنٹرول سے رکھنا اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا. صبر کسے کہتے ہیں؟ اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو، اس کو برداشت کرنا، اس کے اوپر
کوئی کام زبان سے یا اپنے ہاتھ پاؤں سے یا اپنے اعمال سے ایسا نہ کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اسے صبر کہتے ہیں۔ اب انسان دنیا میں رہتا ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ مل جل کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو تکلیفیں آتی ہیں۔ ہمیں جو سب سے زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے میں آتی ہیں۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس نے میرا مان نہیں رکھا، اس نے میرا کام نہیں کیا، میں نے اس کو قرضہ دیا تھا، اس کی ضرورت کے بعد اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہوں تو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اور بہت سارے معاملات آپس کے، یہ آپس میں رہنا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے، اس میں صبر کی ضرورت ہے۔ سبق دکھایا، سمجھ بتائی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے ملتا جلتا رہے اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا رہے، وہ افضل ہے ان لوگوں سے جو تنہائی اختیار کر لیں، گوشہ نشینی اختیار کر لیں اور لوگوں سے رابطہ نہ رکھیں۔ ایک صحابی کے بارے میں نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ نظر نہیں آ رہے، آپ کو معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے تنہائی اختیار کر لی ہے۔ ان کو بلوایا، بھئی تم کدھر ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھا ہو گیا ہوں اور ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لوگوں کی باتیں نہ برداشت نہیں ہوتی، خاندان والے اور ادھر ادھر کے لوگ، کچھ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، لوگوں کی باتیں اور تکلیفیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو میں نے بھی تنہائی اختیار کر لی ہے، بس اللہ اللہ کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کے اس عمل کو، اور فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ رہنا اور ان کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی رکھنا، اس میں ایک ساتھ بھی اگر عبادت کرو گے تو 60 سال سے تنہائی کی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے کہ ماحول اور بستی میں رہتے ہوئے عبادت کرنا، یہ 40 سال اور 60 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تنہائی میں جا کے اللہ اللہ کر لینا، لوگوں سے بالکل ہٹ کٹ جانا، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں، اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم خلاف مزاج کوئی بات دیکھو تو صبر کرو، اپنے آپ کو کنٹرول دو، خیال رکھو۔ اور ایک نبی علیہ السلام نے حل اور بتایا، یہ فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے اوپر کوئی غم، کوئی حالات، کوئی پریشانی آ جائے اور کوئی مصیبت میں تم گرفتار ہو جاؤ تو میرے امتی اس وقت میرے غموں کو یاد کر لینا، میرے اوپر کتنی تکلیفیں آئی تھیں۔ یہ ایسا خوبصورت علاج نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اس کو انسان صحیح طریقے سے سوچ لے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کون سے غم آئے اور کیا کیا پریشانی آئیں، جبکہ آپ سے زیادہ تو کوئی عبادت گزار، کوئی نیکوکار تھا ہی نہیں، اب تو معصوم تھے۔ تو جب انسان اپنے حالات کو غور کرے اور سمجھے کہ مجھے تو بہت پریشانیاں آ گئی ہیں، اس پہ اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کسی بندے کے اوپر اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ تکلیفیں نہیں ڈالتے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، کتنی برائیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ کبھی بچے کو کہا یہ 2 من کی بوری اٹھاؤ، بچے پر رحمت کا نظر کا معاملہ کرتے ہیں، تو جب ہم اپنے اندر اتنی برائیاں ہوتے ہوئے بھی بچوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں تو کیا خیال ہے پروردگار عالم کے بارے میں؟ وہ اتنے کریم ہیں، رحیم ہیں، کیا وہ کسی بندے کے اوپر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈال سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی پریشانی آ جائے تو اب انسان صبر سے کام کرے۔ تو ایک نقطہ نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، نبی کے غموں کو یاد کر لو۔ نبی علیہ السلام کے غم کتنے ہیں، اس کو اگر کھولا جائے تو پورا بیان اسی میں ہو جائے۔ صرف ایک بات ابھی بیان کر لیتے ہیں جو گزشتہ اتوار کو بھی آئی تھی، واقعہ معراج سے کا جو بیان تھا۔ شعیب ابی طالب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو 3 سال تک سوشل بائیکاٹ اور قید کی پوزیشن میں سمجھے رکھا گیا، نہ کھانا نہ پینا۔ اپنے لوگوں نے 3 سال وہ برداشت کیا، پینے کو پانی نہیں ہوتا تھا، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، پتے اور اس طرح چمڑا وغیرہ چبا کر گزارا کیا۔ طائف چلے گئے، لوگوں نے پتھر مارے، بیٹیوں کو طلاق، چھوٹی جو ہے نا وہ ابو لہب کے 2 بیٹیوں نے بیٹیوں کو بھی طلاق دی، کتنے اور معاملات پیش آئے۔ پیٹ پہ 2 پتھر باندھنے پڑے، زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا، 2 مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلا، اور اس کے علاوہ تکلیفوں کی تفصیلات لمبی ہیں۔
تو انسان اگر حضور کے غموں کو یاد کر لے گا، نبی علیہ السلام نے خود بتایا غموں میں آسانی کا، ڈپریشن میں جانے سے بچنے کا نبوی علاج کیا ہے کہ انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو یاد کر لے. یہ خود نبی نے بتا دیا. ہمارے تو مزے ہو گئے. ایک اور اللہ والے تھے، مجھے تو نام یاد نہیں آ رہا، بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے جب انسان غم میں آ جاتا ہے نا تو انہوں نے کہا اس غم کو ہلکا کرنے کا علاج یہ ہے، انسان کو بیماری آ گئی، بخار ہو گیا، اب پریشان ہے کہ 103 بخار ہے، میں نے تو جانا تھا، کام پہ جا نہیں سکا، پریشانی میں جانے سے بچنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا تم ایسا سوچا کرو، دیکھو شکر کرو تمہیں نمونیا نہیں ہو گیا، کینسر نہیں ہو گیا. ایک انسان جا رہا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پریشانی تو آ گئی، شکر کرو کہ اللہ نے بچا لیا، گردن کی ہڈی نہیں ٹوٹی، آنکھ بچ گئی. اپنے سے جتنی تکلیف آئی ہے اس سے زیادہ تکلیف کا خیال کرو کہ اللہ نے اتنی تکلیف سے بچا لیا. تو اس سے بھی انسان کو صبر مل جائے گا اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اور حدیث کے اندر جو صبر کے اوپر فضائل آئے ہیں، سبحان اللہ، سنیے. قیامت کے دن جب بیمار لوگوں کو، پریشان لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کا کبھی کینسر یا ٹائیفائڈ یا کوئی ایسی بیماری چاہے چھوٹی ہو، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، تکلیف میں وقت گزرا اور بیماری بڑھ گئی، ایسے لوگ جب پیش ہوں گے اللہ کے سامنے، اللہ رب العزت ان کو اس کے اوپر اجر عطا فرمائیں گے. وہ اجر اتنے عظیم اور بڑے بڑے ہوں گے. حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں صحت والی زندگی گزاری ہوگی، عافیت والی زندگی گزاری ہوگی، حسرت کر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کاش دنیا میں ہماری بوٹیوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا. آج جو ان کو مل رہا ہے وہ تو اتنا زیادہ ہے، اتنے اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور بھی اس میں غور کریں. ایک انسان زندہ ہے، زندگی میں بڑی پریشانی کی زندگی، اولاد نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، کھانے کو پیسے نہیں، معاشرے میں عزت نہیں، تکلیف یا غم، قرضے میں پھنس گیا، کسی پریشانی کے اندر آ گیا، صبر کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، ناشکری نہیں کی، زبان سے اللہ کے لیے کوئی برا بول نہیں بولا، گزارتا رہا وقت. تو کتنا وقت گزار لے گا بتائیں نا، آپ بتائیں جی ہارون بھائی. 60-70 سال گزار لے گا. اور اس وجہ سے یہ دنیا میں جو غریب آدمی ہوگا قیامت کے دن امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. ایک امیر آدمی نے اگر آسانی والی زندگی گزاری تو اس نے بھی تو 60-70 سال گزاری نا، لیکن قیامت کے دن 500 سال اسے کھڑا رہنا پڑے گا. سارے یہ غریب اور امیر جو ہے نا یہ جنت میں چلے گئے ہوں گے، یہ انتظار کر رہا ہوگا. میرا غور تو کرے، وہ 500 سال کا انتظار ابھی 2 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑ جائے. ہم نے ٹرین میں جانا ہو، 4 بجے کی ٹرین ہو، اسٹیشن پہنچے آپ 3 بجے، پتہ لگے جی 2 گھنٹے ٹرین لیٹ ہے. وہ 2 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں؟ کہیں ٹریفک جام ہو جائے، گھنٹہ کیسے گزرتا ہے وہ؟ تو 500 سال. تو اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں. بلکہ بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بعض ایسے لوگوں سے اس طرح سے ہم کلامی فرمائیں گے جیسے دوست سے کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارے عمل تھوڑے، تمہارے رزق تھوڑا تھا، تمہارے اوپر آسانیاں کم تھیں اور تم صبر شکر کی زندگی گزارتے رہے ہو، چلو آج میں تمہیں ان چیزوں کا بدلہ دے دوں گا، تمہارے پچھلے غم دور کر دوں. یہ محبت کی باتیں ہوں گی. تو صبر کرنے کے اوپر اللہ رب العزت بہت اعمال عطا فرماتے ہیں. اچھا، ایک چیز یہ بھی موجود ہے حدیث کے اندر کہ بعض مرتبہ یہ جو حالات آتے ہیں نا غم اور پریشانیوں کے، یہ اس لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی بڑا مقام دینا چاہتے ہیں، اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں. عمل اس کے پاس نہیں ہوتے، نماز نفل نہیں ہوتے اور نفلی روزے نہیں ہوتے اور صدقات زیادہ نہیں ہوتے، کوئی ذکر وغیرہ زیادہ نہیں ہوتا، عمل میں بڑا تھوڑا ہوتا ہے. اللہ اس کو بڑے بڑے مقامات عطا فرمانا چاہتے ہیں. پر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی حال، کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں، اس کو وجہ بنا کے اس کو عظیم مقامات عطا فرما دیتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. تو ایمان کے اندر سے بتایا کہ صبر جو ہے یہ نصف ایمان ہے. تو ہمیں صبر کو اللہ سے مانگنا تو نہیں چاہیے، لیکن کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرنی چاہیے، صبر ہی کرنا چاہیے. اور بھی غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا اجر عطا فرماتے ہیں. مومن کیا کوئی حال جو غم اور تکلیف کا ہو، جو دل کے اوپر اثر ڈال جائے، ہر حال کے اوپر اس کو اجر ملتا ہے.
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے، چراغ جل رہا ہے، رات کا وقت ہے، اچانک کوئی ہوا کا جھونکا آیا اور جلتا چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں عائشہ حیران ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے، پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو چراغ ہی بجھا دوبارہ جلا لیں گے، اس میں کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو اگر چراغ بجھنے جتنی بھی تکلیف ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، یہ بھی ایک مصیبت گنی جاتی ہے، یہ بھی ایک مشکل گنی جاتی ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ اتنا مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے۔ اگر گھر کا چراغ جس میں دیا ہے یہ بجھ جائے، انسان صبر کر لے، اجر ملتا ہے، تو کسی کی اولاد اگر دنیا سے چلی جائے وہ بھی تو چراغ کی مانند ہے نا، کسی کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے، کسی کے ماں باپ کا، اولاد کا، بہن بھائی کا، قریبی بندے کا زندگی کا چراغ گل ہو جائے اور یہ صبر کرے، اللہ اس پہ کیا عطا فرمائے۔ اللہ بڑے کریم ہیں۔ اور بیمار آدمی کے لیے تو حدیث کے اندر آتا ہے اسے دعائیں کروانی چاہیے، مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ بیمار سے دعا کروایا کرو کہ اس کی دعائیں ایسے اللہ قبول فرماتے ہیں جیسے فرشتوں کی۔ اور بیماری پہ کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے بیمار آدمی جب بستر پر لیٹا، مختلف حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، بستر پر لیٹا ہوتا ہے نا، اس کو بستر پر لیٹے رہنے کی پوزیشن پہ عبادت کا جیسے مصلی پہ کھڑا ہونے کا ثواب ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ ادھر کروٹ پلٹ رہا ہے، ادھر کروٹ پلٹ رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، اس کو کروٹیں پلٹنے کے اوپر، ادھر ادھر ہونے کے اوپر اپنی بیماری کی وجہ سے ایسا ثواب مل رہا ہے جیسے کوئی جہاد کے گیا ہوا مجاہد دشمن پر پلٹ پلٹ کے حملے کرتا ہے۔ اب یہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، تکلیف سے آواز نکلی، کوئی آواز نکلی، ہر آواز کے اوپر اس کو سبحان اللہ، الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ کا ثواب مل رہا ہوتا، اور ہر سانس کے بدلے اس کو کوئی نہ کوئی نیکی اللہ عطا فرما رہے ہوتے۔ تو یہ بیماری تو رحمت بن جاتی ہے۔ اور ایک بڑا پیارا عمل ہے، بہت ہی مختصر، انسان اگر بیمار ہو جائے تو 2-3 منٹ میں یہ عمل کر سکتا ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انسان اپنی بیماری میں 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھ لے، پھر کیا ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے اگر شفا ہو گئی تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شفا ہو گئی تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن شہداء میں کھڑا کیا جائے گا، شہداء آخرت میں، شہداء کی قطار میں اللہ اس کو کھڑا کر دیں گے۔ تو یہ بیماریاں تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے آ رہی ہوتی ہیں اور فائدے بھی ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، اس کے اندر عجیب نکتہ بھی ہے اور صبر کے اوپر ملنے والے اجر کی بھی پریکٹیکل مثال اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے پیارے پیغمبر گزرے، سیدنا ایوب علیہ السلام، خوبصورت بھی ہیں، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، کھیت وغیرہ ساری چیزیں موجود ہیں، بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کی شان، اسی زندگی گزرتے گزرتے آزمائشیں آ گئیں، اولاد، غلام، مال، محل، گھر، جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا۔ مال تو گیا ہی گیا، رشتہ دار بھی چلے گئے، صحت بھی چلے گئی، بیمار بھی ہو گئے، اور بیمار بھی اتنے طویل اور اپنے کام کاج سے بھی جیسے انسان قاصر ہو جاتا نا، اس پوزیشن پر چلے گئے۔ فقط ایک بیوی تھی جو ان کی دن رات خدمت کرتی، ان کے ساتھ رہتی۔ شیطان کی بڑی تمنا تھی کہ یہ کسی وقت میں اپنی اس بیماری سے تنگ آ کر کوئی ایسا جملہ بول دیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی ایسی بات ان کی زبان سے ناشکری کی اور بے صبری کی، بے صبری کا کوئی بول نکل جائے۔ شیطان اس انتظار میں ہوتا تھا۔ وہ ایک آدمی بڑی ہیپی لائف گزار رہا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، سب کچھ ہے، اسباب ہے، راحت ہے، سب کچھ ہے، ایک ایک کر کے چیزیں ختم ہو جائیں اور خود بیمار ہو جائے تو فطرت انسانی ہے، انسان کمزور ہے تو کبھی بول سکتا ہے کوئی بات، لیکن وہ تو نبی تھے۔ شیطان نے جب وہ دیکھا کہ یہ تو اتنا عرصہ گزر گیا اور صبر کی تو استقامت کی مثال بنے ہوئے، صبر کا پہاڑ بنے ہوئے، کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو وہ ایک دن نہ بڑا رویا، چلایا اور بڑا واویلا کیا، چیلے چانٹے جمع ہو گئے، کیا ہو گیا جی گرو جی؟ اس نے کہا جی یہ مسئلہ ہے۔ نے کہا دیکھو، چیلوں نے کہا
کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو آپ نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی نا اما ہوا کے ذریعے، تو یہاں ان کی بیگم تو ہے نا، ان کے ذریعے ٹریپ کرو۔ وہ خوش ہو گیا کہ چلو اچھی ٹپ ملی۔ اب وہ ایک حکیم یا طبیب کی صورت میں نا راستے میں کھڑا ہوا اور ان کی بیوی سے ملاقات کی، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ خالدین کو شفا ہو جائے، کون بیوی نہیں چاہتی؟ ہاں جی میں چاہتی ہوں، ٹھیک ہے میں شفا دے سکتا ہوں، لیکن وہ شفا میری طرف سے ہوگی، مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ میری طرف سے ہوگی، اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، میں کروں گا۔ اس طرح کا جملہ جس کے اندر غیر اللہ کی نسبت جا رہی تھی، اس طرح کی کوئی بات کی، اور آپ ان سے کہہ دیں کہ جی فلاں بندہ شفا آپ کو دے دے گا، اس طرح کی کوئی بات کی۔ انہوں نے کہا اچھا میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ اب یہ کہتے ہیں نا غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، بیوی تو چاہتی ہے کہ شوہر کو شفا مل جائے، جا کے بات کہہ بھی تھی کہ اس طرح سے کوئی ملا تھا، وہ یوں کہہ رہا تھا۔ ایوب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، غیرت ایمانی پیغمبر میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بڑے ناراض ہوئے بیوی کے اوپر، کہنے لگے یہ بات ہم کیسے کر سکتے ہیں، تمہیں تو اسی وقت اس کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ مردود تو شیطان لگتا ہے، تیری یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم نے اس کو وہیں اسی وقت منع کیوں نہیں کر دیا، اس وجہ سے میں تمہیں، اگر مجھے صحت ہو گئی، جب صحت ہو گئی تو تمہیں میں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا بیٹھے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کی شان۔ پھر انہوں نے ایک دن اللہ سے مانگا، اللہ میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میری زبان کو سلامت رکھنا، تیرا شکر ادا کرتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، پھر صحت بھی انہوں نے مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، صحت مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد خیال آیا، وہ قسم بھی تو کھائی تھی بیوی کو 100 کوڑے مارنے، اب دوسرا خیال یہ ہے کہ بیوی وہ ہے اس نے خدمت اتنی کی، جتنا عرصہ بیماری کا تھا دن رات خدمت میری ہی کرتی رہی، اب اس کو میں 100 کوڑے ماروں، اور ادھر سے قسم بھی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے نا بڑا ہی خوبصورت معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں راستے نکال دیتے ہیں، اللہ جس پر چاہتے ہیں رحمت فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو خود جو ہے نا وہ اس کی تفصیل سمجھائی کہ میرے پیارے قسم تو کھا لی، پوری تو کرنی ہے، اب آپ 100 جو ہے نا پتلی پتلی لکڑیاں جمع کر لیں، 100 لکڑیاں جمع کر لیں، ان کو اکٹھا کر لیں، اکٹھی مار دیں تو 100 ہو جائیں گی اور آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں راستے نکال دیتے ہیں اس کی مغفرت کے، اس کے لیے آسانی کے۔ یہاں ایک حدیث جو ہے نا حضرت جی نے خطبات فقیر جلد نمبر 5 میں جو صبر کا بیان ہے اس میں لکھی ہے، فرمایا کہ بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی مغفرت اور رحمت کا معاملہ کریں گے کہ جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں نا، دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے نیکی لکھنے والا اور بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے گناہ لکھنے والا، یہ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے یہ روز چینج کریں گے، یہ آج جو گیا ہے کل یہ نہیں آئے گا، کل جو آئے گا وہ جائے گا تو پرسوں کوئی اور آئے گا، اور یہ والا یہ اسی طرح رہے گا، پوری زندگی یہی رہے گا۔ اب قیامت کے دن جب نامہ اعمال پیش ہوں گے تو گناہ جتنے بھی ہوں گے لیکن فرشتہ ایک ہوگا، گناہوں کے اوپر گواہ ایک ہوگا، اور نیکیوں کے اوپر جتنے اس کے زندگی کے دن تھے اتنے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اتنے لوگوں کے سامنے تیرے اکیلے کی تو نہیں پھر آج مانی جائے گی، چلو ان سب کی گواہی کو قبول کرتا ہوں، نیکی کے گواہ اس کے زیادہ ہیں، گناہ کا تو ایک اکیلے ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ خود مہربانی فرماتے ہیں۔ پھر ایوب علیہ السلام کے لیے انعام کیا تھے، بیماری تو آئی، تکلیف تو آئی، انعام کیا ملے، بیماری تو ختم ہو گئی، انعام میں اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، اور ہم نے پایا ان کو صبر کرنے والا، نعم العبد، میرا پیارا بندہ۔ کوئی وقت کا بادشاہ اپنے عوام میں سے کسی کو کہہ دے کہ میرا پیارا بندہ، میرا بندہ، کہتا نہیں فلاں کا بندہ ہے، اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ہے، انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے ایسے انعام عطا فرما دیے، بیماری تو چلی گئی لیکن ایوب علیہ السلام کا خیر کا ذکر آج بھی قرآن میں موجود ہے، قیامت تک اسی صفات کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا رہے گا، بلکہ جنت میں بھی جب قرآن پڑھا جائے گا تو ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ایک ختم ہو جانے والی تکلیف اور نہ ختم ہونے والا انعام۔ پھر خالی
یہ نہیں کہ آپ اللہ رب العزت نے اعزاز عطا فرمایا اور ان کی تعریف فرمائی، بلکہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنا پہلے ان کے پاس تھا آزمائش آنے سے پہلے، آزمائش پر انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ڈبل عطا فرما دیا۔ اس کے بعد جب بھی کوئی حالات اور غم آتے ہیں، انسان اگر صبر کے ساتھ رہے، شکر کرتا رہے اور سر جھکائے رہے، زبان سے اور اپنے عمل سے کوئی نازیبہ کلمات نہ بولے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت پہلے سے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں، ڈبل عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کے اندر آتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، 2 مرتبہ یہ فرمایا سورہ الم نشرح میں، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ تو علماء نے لکھا ایک تنگی اگر آتی ہے اور انسان برداشت کر لیتا ہے، اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی تکلیف آ جائے تو ہم صبر ہی سے کریں، صبر کریں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام جب بیماری کے بعض کتابوں میں بات لکھی ہے، بیماری کی پوزیشن میں جب تھے تو بعد میں کسی نے پوچھا حضرت بیماری کا حال اچھا تھا کہ صحت کا حال اچھا؟ کہنے لگے وہ بیماری کے حال میں نا وہ بڑا یاد آتا ہے وہ وقت، وہ وقت یاد آتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ روز پوچھتے تھے ایوب کیا حال ہے، اللہ میری تیمارداری کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ میری تیمارداری کرتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے ایوب کیا حال ہے، اس کی حلاوت ایسی ہوتی تھی میں اپنے سارے غموں کو بھول جاتا تھا، سارے دکھوں کو بھول جاتا تھا اور انتظار میں ہوتا تھا کہ اگلے وقت اللہ تعالیٰ دوبارہ کب تیمارداری فرمائیں گے۔ تو اللہ جس حال میں رکھے انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کوئی تکلیف دہ بات پیش آئے، مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف، دل کے خلاف، انسان اس کے اوپر کنٹرول کرے، کوئی جزا فضا نہ کرے، اپنے قول اور فعل سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر مانگنا نہیں چاہیے، ہاں حال کوئی آ جائے تو اس وقت پھر صبر کرنا چاہیے۔ اچھا ہمارے ہاں عام طور سے کیا ہوتا ہے، کسی نے ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دیا، اب 2 پوائنٹس اس میں نا بڑا توجہ سے سمجھنے ہیں۔ کسی نے ہمارے ساتھ برا کر دیا، ہماری بیٹی اس کے گھر میں گئی تھی، اس نے برا کر دیا، کسی نے ہمارے ساتھ کسی طریقے سے برا کر دیا، زبان سے کیا، عمل سے کیا، کسی انداز سے برا کیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً بدلہ لینے پہ آ جاتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، ایسا ہی ہوتا ہے نا قاری صاحب، اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں 2 باتیں ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے ظالم ہو کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا مظلوم بن کر۔ اگر ہم مظلوم بن کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو پھر صبر کریں۔ ظالم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ کی تو موج ہو گئی، قیامت کے دن آپ مظلوم لوگوں میں کھڑے ہوں گے، یہاں صبر کرنا پڑے گا۔ اگر بدلہ لینا بھی ہو تو کتنا لے سکتے ہیں؟ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، فرمایا اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو اتنا ہی لے سکتے ہو جتنا اس نے کیا، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں بھی صبر کی تلقین۔ ایک آدمی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، ہم نے جناب 2 تھپڑ بھی مارے، 6 گالیاں بھی نکال دیں، پہلے وہ ظالم تھا اب ہم ظالم ہو گئے۔ ایک آدمی نے 2 بول دیے، ہم نے 2 تھپڑ بھی لگا دیے، 4 بول بھی بول دیے، پہلے وہ ظالم تھا ہم مظلوم تھے، ہم نے جب ایکشن لے لیا، اب اگر وہ ایکشن اس کے ظلم سے زیادہ تھا تو اب ہم ظالم ہو گئے۔ تو قیامت کے دن ہم ظالم کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ مظلوم، ہمیں یہ سوچنا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مظلوم کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لیکن عمل سے ایسا کوئی نہیں ہے، عمل کے اوپر معاملہ بنے گا نا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے، اگر ہم بدلہ لے بھی لیں، کتنا بدلہ لے لیں گے؟ کوئی ہمیں 2 مارے گا، ہم 4 مار لیں گے، ہو سکتا پھر وہ 6 مار لے، یا اس کی اولاد میں سے، بھائیوں میں سے اس کا کوئی حامی آ جائے، کتنا کر لیں گے؟ تو ہم کچھ بھی کر لیں، بندے ہیں، تھوڑا ہی رہے گا معاملہ۔ اگر یہ معاملہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ پاک کی معیت ہمارے ساتھ آ گئی، اللہ کی مدد ہمارے پلڑے میں آ گئی، پھر اللہ جب اس سے بدلہ لیں گے تو تگنی کا ناچ ناچے گا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کریں گے۔ اس کے لیے نا 2 واقعات سنیے اور اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔
کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے ہم صبر کریں، معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ پہلا واقعہ اس میں یہ کہ ایک اللہ والے تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، کچھ کیچڑ وغیرہ اس طرح سے تھا، تو سامنے سے دو میاں بیوی آ رہے تھے اور چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ جو ان کا پاؤں پڑا نا کسی پانی کے اوپر اور چند چھینٹیں اٹھی اور بیوی کے کپڑے پہ جا کے لگ گئی۔ شوہر کو بڑا غصہ آیا، کہا تم اندھے ہو، نظر نہیں آتا تمہیں، چلنے کی تمیز نہیں، اور ساتھ ہی ایک چپیڑ لگا دی، تھپڑ لگا دی۔ بیوی بڑی خوش ہوئی، میرا بدلہ لے لیا۔ یہ خاموشی سے آگے چلتے رہے۔ تھوڑا سا آگے یہ چلے ہیں تو آگے کوئی حلوائی کی دکان تھی، اس نے کوئی پہلے سے نیت کی ہوئی تھی اب کوئی بندہ آئے گا نا، موسم بھی اچھا ہے، چلو میں اس کو اللہ کے لیے گرم گلاس نا گرم دودھ کا کپ پلاؤں گا۔ اس نے دیکھا یہ آ رہے ہیں، دیکھنے سے بزرگ لگتے ہیں، نیک لگتے ہیں، اندر لے گیا دکان پہ اپنی، ان کو بٹھا کے جناب دودھ کا گلاس پیش کر دیا۔ انہوں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ اب دودھ کا گلاس پی کے جب باہر آتے، اللہ تیری بھی کیا شان ہے، کہیں تھپڑ لگواتا ہے کہیں دودھ پلواتا ہے۔ اللہ والوں کی نظر ہر عمل پہ اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ اگر تھپڑ لگا تو وہ اللہ کی نہیں لگوایا، اللہ کا امر تھا، دودھ پلوایا تو اللہ نے پلوایا۔ ان کی نظر اللہ پہ جاتی ہے، وہ مخلوق کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اچھا یہ اور آگے چلیں، اتنے میں دیکھا کہ وہ بیوی جو ہے نا کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا، وہ میاں بیوی جب کہیں اپنی جگہ پہ پہنچے تو وہاں وہ سیڑھی چڑھنے لگا خاوند، پاؤں سلپ ہوا، گرا اور وہیں انتقال ہو گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ راستے میں بھی کسی کو تھپڑ لگا کر آئے ہیں، میرے خاوند نے تھپڑ لگایا، لگتا ہے انہوں نے بد دعا دے دی ہوگی۔ تو لوگ آ گئے ان کو دیکھنے کہ جی آپ نے بھی کیا بد دعا دے دی، تھپڑ ہی تو لگایا تھا نا، اس کی تو جان چلی گئی۔ کہنے لگے نہیں میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی، میں نے تو صبر کیا تھا، لیکن معاملہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ ہوا کیا، ان چھینٹوں سے تمہارے محبوب کو تکلیف ہوئی اور تم نے محبوب کی تکلیف کا بدلہ لے لیا، تمہارے تھپڑ سے میرے محبوب کو تکلیف ہوئی، تم نے جو مجھے تھپڑ لگایا تو اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ اللہ کے دوست کو جو ہے اس طرح سے مارا جائے، تو اللہ نے بھی اپنے دوست کا محبت کا انتقام لے لیا، تم نے تھپڑ مار کے لیا، اللہ نے بھی گردن توڑ کے لیا۔ ہم کتنا کو بدلہ لے لیں گے، ہم نہیں لے سکتے کچھ، اللہ کا طرف چھوڑ دیں معاملہ آسان ہو جائے۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جب انسان دنیا میں کوئی بڑا کمال اور فضل اور مقام حاصل کر لیتا ہے تو بہت سارے حاسدین جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول ہے، جس کو جتنا عروج یا کمال ملتا ہے اس اعتبار سے اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اسی لیے تو سکھایا گیا سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر عروج اور کمال کس کو ملا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب سے زیادہ حسد بھی نبی علیہ السلام سے کیا گیا اور یہود نے سب سے زیادہ کیا۔ تو یہ جو حاسدین ہوتے ہیں نا، یہ طرح طرح کی کہانیاں نکال کے لاتے ہیں۔ تو ایک حاسد اسی طرح تھا، امام صاحب کے بعد مسئلہ پوچھنے، ایک مسئلہ لے کے آیا، کہنے لگا حضرت وہ میں نے سنا ہے آپ کی جو والدہ ہیں 80-90 سال ان کی عمر تھی، بوڑھی تھی، بڑی عمر تھی، بڑی خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، تو میں ان کے لیے اپنے لیے نکاح کا پیغام لایا ہوں کہ آپ میرا ان سے نکاح کروا دیں۔ امام صاحب بھانپ تو گئے کہ یہ تنگ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی نکاح کی نیت کوئی نہیں ہے، یہ تو خالی مجھے تنگ کرنے کے لیے آیا۔ اب مسئلہ انڈر لائن بات کیا ہے، جو کنواری بچی ہوتی ہے نا، تو جو اس کا ولی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، وہ منع کر سکتا ہے اور ہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن جس کی شادی ہو چکی ہو، بیوہ ہو، طلاق شدہ ہو، وہ پھر ولی اس سے پوچھے بغیر منع نہیں کر سکتا۔ اب امام صاحب ڈائریکٹ منع کر دیتے کہ نہیں میری امی کا ارادہ نہیں ہے تیرے ساتھ کرنے کا، تو وہ کہتا آپ کیسے امام بنے پھرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وہ جا کے باہر واویلا مچاتا کہ دیکھو لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں اور خود یہ معاملہ، اور ماں سے جا کے پوچھیں تو وہ ایک الگ تکلیف اور غم کی کیفیت۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کی والدہ سے بڑی اچھی خوبصورت ہے، مجھے معلوم ہے حسین و جمیل ہیں، تو میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب خاموش رہے، بڑے تحمل کے ساتھ کہا اچھا میں انشاءاللہ پوچھ کے بتاؤں گا۔ ابھی وہ وہیں پہ تھا، واپس جانے لگا، یہ بھی گرا، اس کی بھی وہیں موت آ گئی۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ابو حنیفہ کے صبر نے ایک شخص کی جان لے لی۔
تو اب دو راستے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ برا کرے کسی بھی اعتبار سے، وہ کوئی بھی ہو، ایک تو ہم میدان میں خود آ جائیں کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ہم، اس میں کیا خدشہ ہے؟ اس میں خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ظالم ہو جائیں اور وہ مظلوم ہو جائے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی معیت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے۔ بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، ہم معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، پھر انشاءاللہ العزیز آسانی ہو جائے گی۔ اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ابھی دل میں آیا تھا، وہ ذہن سے نکل گیا، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انسان محروم ہو جائے گا اور انسان بدلہ لے گا۔ ہاں وہ بھی یاد آ گیا، الحمدللہ، اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے اور ہم ایکشن نہ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فیور کرتے ہیں، اور اگر ہم ایکشن لے لیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ چھوڑ دیتے، تو نے خود ہی کر لیا، مجھے بیچ میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے، ایک اللہ والے تھے، تو ان کے پاس کوئی شخص آیا، بڑا ان کو برا بھلا کہا، بڑی باتیں کی، تکلیفیں پہنچائی۔ جب وہ اس نے کر لیا نا، تو انہوں نے بھی دو باتیں اس کو سنا دی۔ لوگ بڑے حیران کہ یہ اتنے صبر کے مشہور آدمی، صبر کرنے والے، تو انہوں نے تو یہ بات کیوں کر دی؟ پوچھا بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، اگر میں صبر کیے رہتا، چپ رہتا، تو اوپر سے جو عذاب کا کوڑا آنا تھا اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ میں نے بیچ میں پڑھ کے اس کے لیے مسئلہ حل کر دیا، اور جب بندہ بندے سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کو کہتے ہیں تم نے تو اپنا معاملہ خود ہی اپنے اوپر لے لیا، پھر کرو جو کرنا۔ تو ہم اللہ کی مدد کو لے، وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ صبر کے ساتھ، اور معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں تو لے سکتے ہیں۔ تو تین باتیں ہو گئیں، ایک یہ ہے ہم بدلہ لیں تو کتنا لے سکتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیں تو پھر اللہ اگر بدلہ لیں گے تو تگنی کا ناچ نہ جا سکتے ہیں۔ ہاں وہ معاف کر دے تو اس کی شان ہے، باقی ایک نے ہم پہ ظلم کیا اور ہم نے اگر اس کے ساتھ بدلہ لیا اور اس سے زیادہ ہو گیا تو قیامت کے دن ہم ظالم کھڑے ہوں گے۔ بھئی آپ کے ساتھ ظلم ہوا نا، صبر کر لو، تو قیامت کے دن مظلوم کھڑا ہونا بہت بہتر ہے ظالم بننے سے، اور اللہ کی مدد وہ اسی طرح سے آئے گی۔ اب صبر کرنے والوں کے تین درجات ہیں، ایک تو تائبین کا درجہ ہے، یہ ابتدائی درجہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی اور غم آ جائے، انسان اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، صبر کر لے۔ اب کسی سے نہ کرے سے کیا مراد ہے؟ بیوی خاوند کو بتا سکتی ہے، بیٹا باپ کو بتا سکتا ہے، شیخ کو، استاذ کو، پیر کو بتایا جا سکتا ہے اپنے حال کو بہتر کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے، یہ منع نہیں ہے۔ منع کیا ہے کہ ہر وقت تذکرہ ہی پریشانیوں کا ہو، ہر جگہ بیٹھے ہوئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس چیز کو منع کیا گیا، یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ تو پہلا درجہ جو ابتدائی ہے تائبین کا، وہ کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی کا حال آ جائے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بتانا ہے تو اللہ کو بتائیں، حال جس نے بھیجا ہے وہی واپس بھی لے سکتا ہے۔ ہم مخلوق میں کسی کو بتاتے پھرے، وہ خود اپنے حال جب سنائے گا تو ہم کہیں گے یا اللہ اس سے تو اچھا پھر میں خود ہی ہوں، اس کے پاس تو الگ اپنی غم کی داستانیں ہوں گی، تو کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا درجہ ہے زاہدین کا۔ یہ درجہ کیا ہے؟ وہ درجہ یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے وہ راضی رہے کہ بس اللہ کی طرف سے۔ اور تیسرا درجہ صدیقین کا ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جس سے محبت فرماتے ہیں اس کی طرف پریشانیاں بھیجتے ہیں۔ صبح صبح اللہ تعالیٰ کے سامنے خوشیاں جاتی ہیں، اللہ کدھر جاؤں؟ جاؤ میرے نافرمانوں کے پاس، اور غم آتے ہیں، اللہ کدھر جائیں؟ جاؤ میرے پیاروں کے پاس، یہ روئیں گے مجھے منائیں گے، میں ان سے خوش ہو جاؤں گا۔ ان کے اوپر پریشانی نہ آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر بھی پریشانیاں ایسے آتی ہیں جیسے پانی نیچے ڈھلوان میں اتر رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں ہمارا اللہ کے حال ٹھیک ہے، کوئی گناہ میں تو ہم مبتلا نہیں ہو رہے، تو اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، اللہ کے ہمارا ایک مقام بھی بن رہا ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، ایک آواز لگے گی کہ جو پرنم آنکھوں والے ہیں، جو غموں میں رویا کرتے تھے، وہ آج اللہ تعالیٰ سے اپنا بدلہ لے لیں، اللہ تعالیٰ ان کو انعام عطا فرمائے۔ جتنے ایسے لوگ ہوں گے نا جو دنیا میں اپنی تکلیفوں پہ روتے تھے، اللہ وہاں ان کو انعامات عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک آواز لگے گی صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کہا جائے گا جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت کا دروازہ، رضوان کہے گا اللہ بھی تو حساب شروع نہیں ہوا،
اللہ پاک فرمائیں گے دنیا میں ان کے اوپر پریشانیاں اور غم آتے تھے، یہ سب کو چھوڑ کے صبر کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور میں نے ہی تو ان سے وعدہ کیا تھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ان سے حساب کتاب نہیں لینا، انہیں جنت کے اندر بھیج دو۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اے دوست، تم غم آنے کے بعد وہ کام کیا کرو پہلے دن جو لوگ تیسرے چوتھے دن کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اے دوست، تم غم آنے کے بعد پہلے ہی دن وہ کام کر لیا کرو جو لوگ بعد میں کیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بعد میں تو لوگ صبر کر ہی لیتے ہیں نا، اصل صبر کیا ہے؟ جو اسی وقت کیا جائے، جس وقت خبر ملی، پریشانی آئی، اسی وقت کا صبر کاؤنٹ ہے۔ بعد میں تو اب پہلے آپ رو پیٹ لیے، جزا فضا کر لی، ادھر ادھر کسی کو برا بلا کہہ دیا اور بعد میں صبر کر لیا تو وہ صبر نہیں ہے۔ بعد میں اور چارہ کیا ہے؟ صبر ہے ہی، صبر کہلاتا ہی وہ ہے کہ فوری طور پر جب آپ کو اطلاع آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، اس وقت اپنے آپ کو ضبط میں رکھا اور کنٹرول میں رکھا۔ یہی معاملہ ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، پوائنٹ اور بھی ہے تو 3-4 منٹ زیادہ لگ جائیں گے۔ دیکھیں، آپ کا مخالف آپ کو جس طریقے سے تنگ کر رہا ہے، اگر آپ نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسی راستے سے آپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ بات ذرا سی مشکل ہے سمجھنی، لیکن 2 مثالوں سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کا مخالف، آپ کا کوئی حاسد، برا چاہنے والا، جس طریقے سے، جس راستے سے آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، تکلیفیں پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے، اسی راستے سے آپ کو خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے 2 مثالیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچانے کے لیے کیا کیا تھا؟ پانی میں ڈال دیا تھا۔ کتنا غم تھا، ساری رات جاگتی رہی، پریشان، اللہ نے دل کو سنبھالا ہوا تھا۔ تو ان کے غم کا جو سبب بنا ظاہری، وہ پانی بنا۔ پھر انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کدھر غرق کیا؟ پانی میں ہی غرق کیا۔ اس کے اندر آپ کو ایک مشابہت مل جائے گی۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے گئے اور وہاں جا کے کنویں میں ڈال دیا، پیچھے آگے کہا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، وہ تو جناب بھیڑیا کھا گیا۔ اور وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو روتے ہوئے آ گئے کروکوڈائل ٹیئر، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس کہ بھیڑیا کھا گیا اور ساتھ قمیض دکھائی۔ تو یوسف علیہ السلام تو نظر نہیں آئے تھے، لیکن آپ کو جو یعقوب علیہ السلام کو جو غم ملا، اس کا سبب جو ہے نا وہ قمیض بن گئی۔ بیٹے کی قمیض دیکھ کے وہ پھر غم اور بڑھ گیا۔ پھر جب آپ نے صبر کیا اور فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان، اور مکمل صبر کیا، پھر کیا ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کو تخت ملا، سب کچھ مل گیا اور بھائی آئے اور پہچان بھی ہو گئی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ پیچھے بتایا گیا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ، ادھر تو آنکھیں چلی گئیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض ہی بھیجی تھی کہ جاؤ میری قمیض، اذهبوا بقمیصی، میری قمیض لے جاؤ۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پاس قمیض ہی پہنچی اور آپ کی بینائی پھر واپس آ گئی۔ تو ہمارا مخالف اگر کسی طریقے سے ہمیں تنگ کر رہا ہے، نیچے گرانا چاہتا ہے، ہم اگر صبر کریں شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ اسی راستے سے ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبر کریں۔ اور ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ پریشانیاں اگر آ جائیں، ہم صرف اللہ سے ان کا حل مانگیں اور ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت، کسی کے پاس کوئی حل نہیں۔ آج ایک بھیڑ چال بن گئی ہے، فوراً کوئی پریشانی آ جائے، او جی کسی نے کچھ کر دیا ہوا۔ ایک صاحب سفید داڑھی ہے ان کی، اس وقت ان کی عمر 75 سال کے لگ بھگ ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ کا پرابلم ہوا اور پھر وہ اینجیوگرافی ہوئی اور اسٹنٹ ڈالا۔ میں عیادت کے لیے گیا، کہنے لگے کہ میرے پاس 1-2 نہیں، کتنے ایسے رشتہ دار آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، کسی نے آپ پہ کچھ جادو کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، جا کے اپنے کسی سے چیک اپ کرواؤ، چیک کرواؤ، کوئی اثرات آ گئے، کچھ مسئلہ، کسی نے کچھ کر دیا۔ 70 سال کا بوڑھا آدمی بھی بیمار نہیں ہو سکتا، وہ بھی کسی نے کچھ کیا ہی ہوگا، اللہ کی طرف سے بیماری نہیں آ سکتی۔ یہ مزاج ہمارا بنتا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ بعض عاملین صحیح ہیں جو اللہ کی طرف لے کر آ رہے ہیں، لیکن عموماً کیا کرتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔
کسی نے کچھ کر دیا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جو خود کھول کھول کے فرمایا کہ میں آزماؤں گا، تو وہ باتیں کدھر گئیں؟ تو یہ عاملین کے پاس جانے میں ایک بہت بڑا نقصان، انسان اللہ کے در سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور اتنے نقصان ہیں زبان سے بیان نہیں کر سکتا، ایک دو نہیں درجنوں ایسے واقعات ہیں، اور بچیوں نے خود بتایا، ماؤں نے بتایا کہ ہم نے کسی کو اپنے گھر بلایا، بعد میں ہماری جوان بچیوں کی عزت بھی نہ رہی۔ پتہ نہیں کتنی عورتیں عزتیں بھی گوا کے آتی ہیں، مال تو جاتا ہی جاتا ہے اور ایمان بھی بعض دفعہ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ ہی سے کیوں نہ مانگے؟ جہاں سے حالات آئے ہیں تو حالات دور بھی وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے ہیں، اور یاد رکھیں صبر کرنے والے کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوتا ہے، اور بے صبری کرنے والے کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ خوشی کا حال ہے، تکلیف آ گئی، غم آ گیا، اللہ ہی کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے یہ وہ بندہ ہے جو خوشی میں بھی مجھ سے مانگتا ہے، غم میں بھی مجھ سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ سن لیجئے، اس کے بعد اب بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک صحابیہ تھی، اچھی صورت، سارا کچھ معاملہ اچھا، ان کی ایک ایسے صحابی سے شادی ہو گئی جن کے پاس مالی طور پر اچھی وسعت تھی اور گھر کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، کوئی پریشانی نہیں تھی، اور یہ اپنے خاوند کی خدمت کرتی، محبت کرتی، ساتھ زندگی بہت اچھی بیلنس لائف گزر رہی تھی۔ ایک رات کیا ہوا کہ ان کو پانی کی پیاس لگی، بیوی سے کہا پانی لاؤ، بیوی پانی لے آئی، اتنی دیر میں وہ سو چکے تھے، بیوی پانی کا گلاس لے کے کھڑی رہی، پیالہ یا گلاس، جب آنکھ کھلی نا کافی دیر بعد دیکھا بیوی کھڑی ہے، بڑے خوش ہوئے اور خوشی میں کہا آج کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، ہم وہ تمہاری خواہش پوری، میں تمہاری خواہش پوری کروں۔ بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دیں، مجھے طلاق دے دیں۔ یہ تو پریشان کہ بھئی کیوں؟ اتنی وفادار، خدمت گزار، ہر طریقے سے اچھی بیوی طلاق مانگ رہی ہے۔ پوچھا کیا میں تمہیں اچھے نہیں لگتا؟ جی آپ اچھے لگتے ہیں۔ کیا مجھ سے محبت نہیں؟ محبت بھی ہے۔ کیا میں نے تمہاری بے قدری کی، کوئی تکلیف پہنچائی، کوئی ظلم کیا؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی آپ مجھے طلاق دے دیں، آپ نے خود کہا ہے جو کہو گے دوں گا، تو میں نے آپ سے طلاق مانگی ہے، طلاق دے دیں۔ یہ بڑے پریشان، بھائی کس بات پہ دے دوں؟ کہ جی آپ نے بات کو چھوڑیں، آپ نے کہا جو مانگو گے دوں گی، میں نے طلاق مانگی ہے، آپ دے دیں، بات پوری کریں۔ اچھا نہیں ابھی تو میں نہیں فیصلہ کرتا، صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ مسئلہ رکھیں گے، پھر جو آقا فیصلہ کر دیں ہم تیار ہیں۔ ہم کہا چلو یہ ٹھیک ہے۔ دونوں میاں بیوی سو گئے، صبح ہوئی تو دونوں ہی جلدی میں تھے، مسئلہ پوچھنا تھا، اب دونوں گھر سے نکلے۔ اب راستے میں چلتے چلتے کہیں شوہر کا پاؤں اٹکا، کیا ہوا، وہ گرا، چوٹ لگی، خون نکلا۔ بیوی نے فوراً دوپٹہ چادر وغیرہ پھاڑی، اس کے زخم کو ٹھیک کیا، باندھا، اور جو بھی کرنا تھا کہا آپ واپس چلیں، جی مجھے طلاق نہیں لینی، گھر واپس چلو۔ میں کہا خدا کی بندی، جب تو نے رات طلاق مانگی تھی اس وقت بھی سمجھ کچھ نہیں آیا، اب کہہ رہی ہے نہیں لینی، ابھی بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا، آخر ماجرا کیا ہے؟ نہ وہ میری عقل میں بات آئی تھی، نہ یہ عقل میں آئی تھی بات، وجہ کیا ہے؟ آپ گھر چلیں، میں تسلی سے بتاتی ہوں۔ گھر آ گئے، ہم ہی بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابیہ فرمانے لگیں کہ دیکھیں آپ ہی کی زبان سے میں نے یہ سنا تھا، چند دن پہلے آپ نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے گھر میں اس کو پریشانیاں آتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کو پریشانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، مینٹلی اس کے اوپر غم اور حالات آئیں گے، ایسے آئیں گے جیسے اوپر سے پانی نیچے آتا جا رہا ہے۔ آپ کی باتیں سننے کے بعد میں نے آپ کے گھر میں دیکھا کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ بیماری نہیں، کھانے پینے کی فراوانی، ہر چیز آسان ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں کوئی فرق ہو، اس کے اعمال میں کوئی فرق ہو، میں ایسے بندے کے ساتھ کیوں رہوں، ایسے بندے کی کیوں خدمت کروں کہ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی اچھا نہ ہو۔ اس لیے جب آپ نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گی، تو میں نے طلاق مانگ لی کہ میں کیوں ایسے بندے کے ساتھ رہوں جس کا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے، جس کو پریشانی کوئی نہیں آ رہی۔ پھر جب ہم نبی علیہ السلام کے لیے معاملہ پوچھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی طرف چلے، اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے، دین سیکھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلے، راستے میں آپ کو چوٹ آ گئی، خون نکلا، تکلیف پہنچی، مجھے یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔
تو جب مجھے یقین آ گیا آپ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں تو میں زندگی بھر آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہاں ان کا دماغ، کہاں سوچ جاتی تھی؟ ہمیں کوئی پریشانی آ جائے سیدھا کسی عامل کے اوپر لگا دیتے ہیں، کسی رشتہ دار پہ لگا دیتے ہیں۔ آج بھی ایک میسج آیا ہوا ہے موبائل پہ کہ جی پیسے غائب ہو گئے۔ اب ہوتا کیا ہے، بس کہ جن لے گئے، کوئی یہ ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ عجیب عجیب معاملات سمجھا کے تنگ آ جاتے ہیں۔ ہر چیز کا وظیفہ چاہیے، ان وظائف کا تو وظائف کا فیشن چل رہا ہے آج کل، ہر چیز کا وظیفہ چاہیے۔ صحابہ نے تو وظائف نہیں کیے، صحابہ کا تو عمل یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ مدد تم حاصل کرو نماز اور صبر سے۔ کوئی پریشانی آ جائے نماز بڑھا دیں، تہجد بڑھا دیں، نفل بڑھا دیں، اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ بڑھا دیں، دعائیں بڑھا دیں۔ یہ راستہ ہے پریشانیوں کو دور کرنے کا۔ اللہ تعالی رحمت فرما دیتے ہیں۔ ادھر ادھر بھٹکنا اور ادھر ادھر جانا، یہ انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑتا ہے، مال تو جاتا ہی جاتا ہے، اور کتنے ایسے واقعات سامنے آ گئے کہ بچیوں کی عزتیں بھی چلی جاتی ہیں، روتے ہیں بعد میں۔ تو ہم اللہ کے در کو چھوڑ کے ادھر ادھر اگر چلے گئے تو بربادی اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں کے حال میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کے اور غموں کے حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوشیوں کے عالم میں غفلت سے محفوظ فرمائے، بیماری اور غم کے حالت میں نا امیدی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر لے۔ توبہ کی نیت تو بھئی ہم سارے لوگ کر لیں جتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اور جو پہلے سے بیت ہیں وہ تجدید بیت کی نیت کر لیں اور ساتھ توبہ کی۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو بیت نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہ رہے یا کسی اور سے بیت ہیں تو توبہ کی نیت سے خالی نہ رہیں۔ بسم اللہ، اب ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم